یہ سب بیان کرنے کے بعد امام یہ کہہ رہے یہ وہ علامات ہیں جو حتمی نہیں ہیں، ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب فساد شروع ہوگا تو اس کا پہلا بیس سیریا ہوگا، جہاں پر 3 جھنڈے جمع ہو جائیں گے۔ ایک اصحب شیر والا جھنڈا، اور ایک وہ جھنڈا جو سفیانی کا ہوگا سلفی، اور ایک ابقا، ایک مبروس انسان جھنڈا لیے ہوئے ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ 3 جھنڈے جو آج ہیں سیریا میں، جب آپ غور کریں گے تو ان میں تینوں ہیں، تینوں گروپ ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ روم جو ہے وہ رملہ میں اتر جائے گا۔ رملہ جو ہے فلسطین میں ہے، روم وہاں سے یہاں اتر جائے گا، تو یورپینز جو ہیں وہ رملہ میں آ جائیں گے۔ اور یہاں پر بغداد میں قتل زری ہوگا۔ قتل زری کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل مستقل طور کے اوپر لوگ قتل ہوں گے، اور یہ کبھی نہ رکنے والا قتل عام۔ اور 2 طرح کی چیزیں عام ہو جائیں گی، ایک موت احمر اور ایک موت ابیض۔ موت احمر اس کو کہتے ہیں جو قتل ہو کے خون بہے، اور ابیض اس کو کہتے ہیں جو ایپیڈیمک یا کسی ایسے مرض کی وجہ سے جو عام طور سے پھیل جائے، کالرا وغیرہ۔ تو یہ 2 موتیں عام ہو جائیں گی۔ اس وقت تم انتظار کرنا کہ یہی جو فوجیں لڑ رہی ہیں سیریا میں، اس میں سے ایک شخص نکل کر آئے گا جو پستہ قد ہوگا، بدصورت ہوگا، اور وہ مغرب سے آیا ہوگا، اور اس کا نام عثمان ابن انبسہ ہوگا۔ یہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، اور یہ وہاں کی حکومت حاصل کرے گا، اور دمشق کی مسجد میں یہ خطبہ دے گا۔ اسی عثمان ابن انبسہ کو سفیانی کہتے ہیں۔ یہ سفیانی کے ظہور کے ساتھ ساتھ اسی وقت، اسی مہینے میں، اسی سال میں یمن سے یمانی کا خروج ہوگا، اور ایران سے خراسان سے خراسانی اور ہاشمی کا خروج ہوگا۔ سفیانی یہاں سے چلے گا، بغداد کے اوپر قتل عام کرے گا، 160 کو قتل کرے گا، دجلہ میں ڈالے گا، دجلہ کا پانی سرخ ہو جائے گا خون سے۔ جارڈن میں 60,000 قتل کرے گا، اور پھر کوفے کی طرف جب بڑھے گا تو وہاں پر ہر اس شخص کو قتل کرے گا جس کا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ عباس ہے۔ اس کو جب اطلاع ملے گی کہ خراسانی آ رہا ہے کوفے کی طرف، تو وہ کوفے سے روانہ ہوگا، اور خراسانی اس امید میں آئے گا کہ سفیانی سے جنگ کرے۔ اور خراسانی کا نام ہاشمی بھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں تل ہے۔ یہ جب لشکر لے کر آئے گا اور سفیانی وہاں سے نکل جائے گا، تو اس کو اطلاع ملے گی کہ 23 رمضان کو امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کا کل 8 مہینے کی حکومت ہے۔ سفیانی کی حکومت 8 مہینے سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں پر جب اس کو اطلاع ملی کہ 23 رمضان کو ظہور ہو گیا، تو ہاشمی کا رخ پھر مدینے کی طرف ہو جائے گا، اور امام وہاں پر مدینے میں چاروں طرف سے جب منافقین کا ہجوم ہوگا تو مدینے سے امام مکے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اور امام کے جو کزن ہیں 2، ایک کا نام محمد ابن حسن اور دوسرے کا نام جعفر ابن حسن، اور ایک بہن کزن جس کا نام فاطمہ۔ یہ جعفر اور فاطمہ تو سفیانی سے بھاگ کے یہاں پر آئے تھے مدینے، اور سفیانی انہی کے پیچھے لگا ہوا اپنے لشکر کو وہاں بھیجنے کی کوشش میں، اور امام ان کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر امام کا قیام ہے مکے میں، اور اس زمانے میں جب امام کا قیام ہے، مختلف ممالک میں قرآن مجید کی آیت ہے اینما تکونو یات بکم اللہ جمیعا، تم جہاں پر بھی ہو
اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ تو وہ 313 افراد جو امام زمانہ کے خاص اصحاب ہیں وہ مختلف ممالک سے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے جمع ہونے کا انداز یہ ہوگا کہ خود حدیث کہہ رہی ہے کچھ تو بادلوں کے درمیان سے آئیں گے، کچھ کے لیے زمین میں طی الارض ہوگا، یعنی زمین سمٹے گی۔ اب وہ سپیڈ کی وجہ سے سمٹ رہی ہیں یا جہاز میں جا رہے ہیں یا معجزے سے جا رہے ہیں۔ اور ان میں خاص وہ لوگ ہوں گے جو شام کریں گے کسی اور ملک میں اور صبح کریں گے امام کی خدمت میں۔ یہ امام زمانہ کے مدینے میں مکے میں جمع ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ 25 ذی الحجہ کو امام محمد ابن حسن کو بھیجیں گے کہ جا کر وہاں پر حرم میں لوگوں کو بتاؤ حق کیا ہے، اور یہ جب حق بیانی سے کام لیں گے تو ان کو رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں شہید کر دیا جائے گا۔ اب امام صادق علیہ السلام کہہ رہے کہ اگر حسن محمد ابن حسن سید حسنی یا سید نفس زکیہ شہید ہو گئے تو سمجھو کہ اب 15 دن میں امام زمانہ کا قیام ہوگا، اور وہ قیام جو ہے عاشور کے دن ہوگا۔ اور عاشور کے دن جب ٹیک لگا کر خانہ کعبہ کی پشت سے میرا امام کہے گا کہ میں وہ ہوں جو وارث آدم ہے، میں وہ ہوں جو وارث نوح ہے، میں وہ ہوں، ایک ایک کا نام لے کر بیان کریں گے۔ اور جب بیعت کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے تو جناب جبرائیل وہ پہلی شخصیت ہوگی جو آ کر امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ خراسانی یہاں سے کوفے سے چلا، یمانی کا لشکر آیا وہاں سے وہ ملا، اور یمانی کے لشکر کے لیے تو یہ جملہ ہے کہ اگر تم برفیلی زمین کے اوپر کہیں پر صندوق میں بند ہو اور تمہیں آواز پہنچ جائے کہ یمانی نے خروج کیا ہے تو اس کو توڑ کر باہر نکلو اور یمانی کے لشکر میں شریک ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سے زیادہ حق پر کوئی لشکر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر امام کی خدمت میں جب پہنچیں گے تو اب جو خراسانی آئیں گے وہ امام سے کہیں گے کہ میں بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں، آپ بھی ہاشمی ہیں، میں بھی ہاشمی ہوں، آپ بھی حسینی، میں بھی حسینی۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ امام ہیں؟ تو امام اس وقت رسول اللہ کا امامہ بتائیں گے، رسول اللہ کی ردا، ذوالفقار اور جناب شیش کی نالین۔ پھر بھی ان کو یقین نہیں آئے گا تو پرندے کو اشارہ کریں گے، وہ ہاتھ پر آ کر بیٹھے گا۔ پھر کچھ امام دانے ہاتھ پر ڈالیں گے، اس میں سے سبزی اگے گی۔ اس کے بعد جب کنکر ہاتھ میں لیں گے تو وہ کنکر آپ کی شہادت دیں گے۔ تو یہ سید ہاشمی آپ پر ایمان لائیں گے اور ان کا پورا لشکر ایمان لائے گا، اور سیریا سے ابدال آ کر شریک ہوں گے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ابدال ہر زمانے میں موجود ہیں۔ ابدال ان کو کہتے ہیں جو پہاڑ ہٹ جائے مگر یہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، ان کو کہتے ہیں ابدال، جن کے اوپر مذہب رکا ہوا ہے۔ وہ کبھی علماء کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کبھی مومن خالص کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کھڑے رہیں گے، جان دے دیں گے مگر اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ تو 40 افراد ایسے ہوں گے جو شام میں ہیں آج بھی، اور وہ وہاں سے ابدال آئیں گے، اور عراق سے بہت سارے لوگ آئیں گے۔ تو امام کے 313 مخصوص اور 10,000 کا لشکر۔ اس 10,000 کے لشکر میں ہو سکتا ہے آپ کا بھی نام آ جائے، مگر 313 میں کوئی پاکستانی، انڈین، امریکن نہیں ہے۔ میں نے بار بار اس لسٹ کو پڑھا مگر اس میں نظر نہیں آیا کہیں۔ ہاں جارڈن سے نظر آئے، بحرین سے ہیں، جارجیا جو روس میں ابھی ابھی ملک آزاد ہوا ہے، جارجیا سے ایک ہیں، انطاکیہ سے ہیں، ترکی سے ہیں، اور کویت سے ہیں، سعودی عرب سے بہت ہیں، یمن سے ہیں، سودان سے ہیں، مصر سے ہیں، مگر
سندھ سے ایک ہے اور زنزیبار سے ایک ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ عبد الرحمن تو یہاں سے ہیں، سندھ سے۔ ان کے نام دیکھ کر میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ کیسی زندگی ہوگی ان لوگوں کی، کہ ان کے نام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وحی کے ذریعے سے جناب جبرائیل نے بتائے، اور جناب جبرائیل کے بتائے ہوئے یہ تمام واقعات کو جناب فاطمہ نے جامع میں لکھا۔ صحیفہ فاطمہ اسی کو کہتے ہیں، جس میں ولدیت بھی لکھی ہوئی ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، قبیلہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ہر ایک کا نام ہے، 313 افراد۔ تو ان کو سلام ہے واقعا کہ اتنے عرصے پہلے ان کا اعلان ہو چکا۔ اب ایک جملہ کہوں، جب امام کے 313 اب تک غائب ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے، تو خود امام کے بارے میں کیوں آپ لوگوں کو شک ہوتا ہے، یا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ امام ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طریقے سے امام کے چاہنے والے یہ 313 ہمارے درمیان میں ہیں، ہم نہیں پہچانتے، اسی طریقے سے امام وقت ہمارے درمیان میں کبھی ہوتا ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ اس زمانے میں جو جغرافی ہوگی ملکوں کی، اس میں یہ ہوگا کہ جگہ جگہ ہرستہ ایک جگہ ہے سیریا میں، ایک قریہ ہے، وہ پورے کا پورا دھس جائے گا۔ اس موجودہ جنگ میں ہرستہ بچا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بصرہ، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ بغداد، بمباری کی وجہ سے نہیں، دھسنا لکھا ہوا ہے۔ یہاں سفیانی کو جب اطلاع ملے گی کہ وہاں امام کا قیام ہو گیا ہے، تو یہ اپنے 3 لاکھ کا لشکر امام کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے جب بھیجے گا، تو وہ جگہ جہاں جس کو بیدا کہتے ہیں، وہاں پر زمین پورے لشکر کو نگل لے گی، اور صرف 2 آدمی باقی رہ جائیں گے، جن کی گردن جبرائیل پشت کی طرف پھیر دیں گے۔ ایک بشیر ہوگا، ایک نذیر ہوگا، یعنی ایک کو بھیجیں گے جبرائیل امام زمانہ کے پاس کہ جا کے خوشخبری دو کہ تمہارے دشمن کا لشکر دھس گیا، اور ادھر جو ہے وہ سفیانی کے پاس نذیر جائے گا بتانے کے لیے کہ تیرا لشکر تو ختم ہو۔ تو یہ دونوں جو ہے پشت کی طرف، اور ایک ہی آیت قرآن مجید میں ہے، اور جب اس کی تفسیر دیکھی جاتی ہے کہ خداوند عالم تمہارے چہروں کو پشت کی طرف پھیر دے گا، تو جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں جن کے چہروں کو پھیرا گیا ہے، تو امام نے جواب دیا کہ وہ سفیانی کے لشکر کے 2 افراد ہیں جن کو خداوند عالم چہرے کو ان کے پشت کی طرف پھیر دے گا۔ اور یہ جب جا کے اطلاع دیں گے تو امام پھر وہاں سے نکلیں گے، کوفے میں قیام کریں گے۔ کوفے کی مسجد کو امام اپنا کیپٹل بنائیں گے، مسجد سہلا کو اپنی ٹریجری بنائیں گے، اور استحکام کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوں گے امام یروشلم کی طرف۔ یروشلم جب پہنچیں گے امام اور وقت نماز ظہر ہوگا، تو حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، اور اس وقت نماز کے وقت میرا مولا کہے گا تقدم یا ابن مریم، اے مریم کے لال آگے بڑھو، نماز پڑھو۔ تو پلٹ کر جناب عیسیٰ کہیں گے تقدم یا ابن زہرا، اے فاطمہ کے جانی آپ آگے بڑھیں، اس لیے کہ امامت آپ کی ہے، نبوت نہیں ہے میری۔ آج میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ جب نماز تمام ہوگی تو وہاں پر جو عیسائی ہیں، جو عیسیٰ کے لیے آئے ہیں اور یہودی ہیں، وہ امام زمانہ سے معجزات طلب کریں گے، اور امام زمانہ معجزات جب ان کو دکھائیں گے تو ان میں سے اکثریت امام زمانہ پر ایمان لائے گی۔ بر امام زمانہ نعرہ صلوات۔ اور اس ایمان لانے کے بعد سفیانی جو بھاگ رہا تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام اور حضرت عیسیٰ آگے بڑھے۔
اور امام کے ہاتھوں سفیانی قتل ہوگا. اور دجال جس کو آپ سنے ہوئے ہیں، اس کا واقعہ میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. دجال امام کے ہاتھوں پر قتل ہوگا. پھر امام لوٹ کر آئیں گے اور 9 سال کی حکومت یا 19 سال کی حکومت امام کی ہوگی، جس میں پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا. سب مسلمان نہیں ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، چاہے مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگتا ہو. اس کا مطلب مشرک ہوں گے جنہیں برا لگ رہا ہوگا. تو کچھ عیسائی باقی بچ جائیں گے، کچھ یہودی باقی بچ جائیں گے، مگر اسلام کا بول بالا ہر جگہ ہوگا. ہر شہر میں اذانوں کی آواز ہوگی. اور اب امام جو ہیں وہ خود بتائیں گے کہ کس طرح سے مکانات ہونا چاہیے، کس طریقے سے سڑکیں بننی چاہیے. تو امام کی حکومت میں کوئی ایسا پرنالہ نہیں ہوگا جو سڑک کی طرف آ رہا ہو. اور ٹیکنالوجی کا وہ عالم ہوگا کہ بغیر کسی آلے کے امام کے جو مخصوص اصحاب ہیں وہ مشرق سے مغرب تک دیکھ سکتے ہیں. اور امام ایسے لگیں گے جیسے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ گفتگو کریں. اس لیے کہ ہر زمانے میں جو نبی آیا ہے اس زمانے کے لحاظ سے برتر معجزہ لے کر آیا ہے. تو جب ہمارا امام ظہور کرے گا تو وہ تلوار اور گھوڑا لے کر نہیں آئے گا. اس زمانے کے حساب سے اس سے برتر ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے اور اس سے برتر ہتھیار لے کر آئیں گے اور اس سے بہتر سواری لے کر آئیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. بس آج کے لیے یہاں تمام کرتے ہوئے یہ بتاؤں کہ امام جب حکومت کر رہے ہوں گے تو ایک یہودیہ عورت اپنے گھر کے اوپر سے چھت پر سے پتھر پھینکے گی، جس کی وجہ سے میرا امام شہید ہوگا. اور جب امام شہید ہوں گے تو سب سے پہلے جو رجت کریں گے، واپس لوٹیں گے اماموں میں سے، وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام. اور میرا مولا ہی اپنے ہاتھوں سے امام زمانہ کو غسل بھی دے گا، کفن بھی پہنائے گا، اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کرے گا. بس اس وقت امام زمانہ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آقا آج آپ کو وہ غسل دے رہا ہے جس کو غسل نہیں دیا گیا. آج آپ کو وہ کفن دے رہا ہے جس کو کفن نہیں دیا گیا. اسی لیے زیارت ناہیہ میں امام نے یہ جملہ کہا ہے، سلام ہے ان اعضاء پر جو زمین کربلا پر بکھرے پڑے ہوئے تھے. سلام ہے ان خونوں پر جو زمین کربلا پر بہہ رہے تھے. سلام ہے ان شہیدوں پر اور ان شہیدوں کی روح پر جن کے لاشیں بے گور و کفن تپتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے تھے. اور ایک اور جملہ امام نے کہا ہے، اس کو ذرا غور سے آپ سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. سلام ہے ان لاشوں پر جن کے ارد گرد انسانی درندے منڈلا رہے. جب کوئی بہن یا بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ لاش سے دور رکھا جاتا ہے. اور شریعت نے کہا بھی ہے کہ دیکھو بیٹے کو باپ کی لاش نہ اتارنے دو، اگر کوئی اور ممکن ہے تو اور آ کر مدد کرے. لیکن یہاں پر زین العابدین کو اور جناب زینب کو حسین کی لاش کے پاس سے گزار کر لے جایا جا رہا ہے.
بہن نے بس دیکھ کر بھائی کی لاش کو مدینے کا رخ کیا اور ایک ہی جملہ کہا، یا جدہ، اے میرے نانا، صلی علیہ کا ملائکۃ السما، آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. حاذا حسین مرمل بالدماء، لیکن یہ حسین ہے جو خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہوا ہے. اس کے بعد ہاتھوں ہاتھ لگائے لاش کو اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پالنے والے، یہ پنجتن کی آخری قربانی ہے، اس کو قبول کر لے. اور وہاں سے جب چلی ہیں زینب تو دیکھتی جا رہی ہے کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. کہا کہ بھیا یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی نجس لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. بہنوں والے یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل اس وقت ہوتی ہے جب بہن چھوٹی ہو، بھوکی بھی ہو اور پیاسی بھی ہو، اور بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہو، گلے میں خاردار تاپ پڑا ہوا ہو. جناب زین العابدین مستقل طور پر سکینہ کا یہ عالم زندان شام میں دیکھ رہے ہیں. صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں، شام ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ ایک مرتبہ سکینہ نے رات میں خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں. نیند سے بیدار ہوئی، بچی بہت زور زور سے رونے لگی. مظلومیت کی آواز تھی، یتیمی کی آواز تھی. محل یزید سے ٹکرانے لگی. یزید ہوش میں آیا، کہا کہ کون بچی اتنا رو رہی ہے؟ کہا کہ حسین کی یتیمہ ہے جو رو رہی ہے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا جاؤ اس کو خاموش کرو، اگر خاموش نہیں ہوتی ہے تو یہ پانی لے جاؤ. کہا کہ نہیں وہ کسی طریقے سے خاموش نہیں ہو رہی ہے. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے تو اس کے باپ کا کٹا ہوا سر لے جاؤ. یہ یتیم بچے کو خاموش کرنے کا نیا طریقہ تھا جس کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا. ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، اٹھا کے بڑھ کر گود میں لے لیا، منہ پر منہ رکھا. اے بابا، یزید کے لشکر نے کوفے سے لے کر شام تک ہمیں رسن بستہ رکھا، ہمیں نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. اے بابا، ابھی تو خواب میں مجھے اپنے سینے پر لٹائے ہوئے تھے، آخر کس نے آپ کو شہید کر دیا؟ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے بچی خاموش ہوئی. ایک مرتبہ زین العابدین آگے بڑھے، بچی کے نس پر ہاتھ رکھا، رباب کی طرف رخ کیا. اے مادر گرامی، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن مجھ سے جدا ہو گئی. یہ سننا تھا کہ اہل حرم کا کوہرام مچا. یزید کو اطلاع ہوئی، اس نے کہا کہ جاؤ یہ کفن اور پانی لے جاؤ. زین العابدین نے پانی دیکھا اور کہا کہ ارے زندگی میں پینے کے لیے نصیب نہ ہوا، اب مرنے کے بعد یہ پانی آیا ہے. جاؤ، تمہارے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ تمہارے کفن کی ضرورت ہے. ہاں، ارادہ کیا زین العابدین نے کہ بچی کا کرتا اتارے، لیکن کرتے کے ساتھ ساتھ کھال بھی آنے لگی. ننھے بچی کی نماز ہوئی. زین العابدین نے ننھا سا لاشا اٹھایا. شاید بابا سے کہہ رہے ہو، اے بابا، آپ نے علی اصغر کی لاش اٹھائی تھی، آج میں سکینہ کی لاش اٹھا رہا ہوں. لے کر چلے. ننھی سی لحد کھودی گئی، اس میں بیٹی کی لاش، بہن کی لاش لٹائی. دو ہاتھ نمودار ہوئے، لا میرے لال، میری بچی کو میرے حوالے کر دے. قید خانے شام میں ایک چھوٹی سی لاش، ایک چھوٹی سی قبر بن گئی. اب رخصت مدینے کے لیے جب ہونے لگی اور زینب نے دیکھا کہ رباب نظر نہیں آتی، ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے جب قید خانے میں آئی تو دیکھا کہ قبر سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی، ارے وقت آ گیا، چلو مدینے چلتے ہیں. اللہ رحمت اللہ علیہ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہ الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جملہ گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما
پالنے والے ہماری اعضاء قبول فرما، پالنے والے بحق محمد وآل محمد. جو یہ ماتمی انجمن ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو صحت و عافیت عطا فرما، دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، پالنے والے بحق محمد وآل محمد. ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیمار مومنین کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. جو مہربان اہل بیت اور مومنین مر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پانے والے حج و زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. یا حسین یا حسین یا حسین.